اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہوتا ہے، اور دعائیں مانگتے رہو۔ اسے اپنے بندے کے اٹھتے ہوئے ہاتھ کی لاج رکھنا آتا ہے۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہوگا۔ تہجد کے نفل بہت پیارے ہوتے ہیں، ادھر التجا ہوتی ہے، ادھر قبولیت، ادھر سجدے ہوتے ہیں اور ادھر معجزے ہو جاتے ہیں۔ تہجد کی طاقت آپ کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ایک سجدے کی نماز پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد کا راستہ، تہجد کی نماز معجزے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں تب بھی وہ ایک راستہ کھولے رکھتا ہے، اور وہ سجدے کا راستہ ہوتا ہے۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ پھر کسی بھی دنیا کی شے کی ضرورت اس انسان کو نہیں ہوتی۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی، کیوں اللہ تہجد پڑھنے والے کے لیے پہلے آسمان پر آتا؟ صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ تمہیں کیا چاہیے؟ اللہ ان کی دعائیں 7ویں آسمان پر بھی تو سن سکتا تھا، لیکن پھر بھی ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والوں کو بہت خاص رکھتا ہے۔ اب اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی آتا ہے۔ تہجد اتنی قیمتی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ تہجد کی نعمت سے نہیں نوازتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ، اس کہانی کو اللہ تعالیٰ کیسے ادھوری چھوڑ سکتا ہے؟ تہجد کا سفر تب شروع ہوتا ہے جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آتی، کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی، تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے، اور وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے ہوئے دیکھو گے۔